یہ سوالات جو ان سے کیے گئے اسی کے بیچ میں ایک سوال کے جواب میں ان کا آرمی چیف کی مدت ملازمت سے بھی واضح طور پر ایک بیان دینا کہ وہ نہ صرف خواہاں ہیں، بالکل بھی نہیں اپنی مدت ملازمت میں توسیع کر، نہ ہی اس کو قبول کریں گے، 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس سے کیا اثر پڑے گا؟ کیا غیر یقینی اس حوالے سے جو ایک رہتی ہے پاکستان میں وہ ختم ہو سکے گی؟ بالکل دیکھیے، ظاہر ہے جو بہت زیادہ قیاس سرائیاں ہو رہی تھی اور سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا، جس کا وہ خود بھی ذکر کر رہے تھے کہ عسکری قیادت کے خلاف ہو رہا ہے، اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ سب کچھ توسیع کے لیے کیا گیا ہے، مگر انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ وہ 29 نومبر تک ہی اپنی نوکری پر رہیں گے اور اس کے بعد اگر انہیں دی بھی جاتی ہے توسیع تو وہ نہیں لیں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی ایک قیاس سرائیاں تھی کہ پھر الیکشن اس حساب سے ہوں گے، اس کے بعد ہوں گے۔ عمران خان وہ تعیناتی کرنا چاہتے تھے، وہ کیا شہباز شریف کریں گے، اس سب کا میرا خیال ہے کہ معاملہ انہوں نے آج اس بات سے ختم کیا۔ مگر اہم بات یہ ہے جو انہوں نے بات کی کہ وہ اب اے پولیٹیکل ہے ادارہ اور اے پولیٹیکل ہی رہنا چاہتا ہے، یہ بہت بہت اچھی بات ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو۔ مگر ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو سیاستدان ہیں انفارچونیٹلی وہ اپنے ایشوز نہیں سلجھا پا رہے تھے۔ دیکھیں، جو مسئلہ ہے عمران خان صاحب کی جو ایروگنس تھی کہ وہ نہ اپنے اتحادیوں سے بات کرتے تھے نہ ہی اپوزیشن سے بات کرتے تھے، اس کی وجہ بھی مداخلت ہی تھی کہ جب ان کے لیے سارے کام کر دیے جاتے تھے، اس کی وجہ سے عمران خان صاحب میں وہ ایروگنس آ گئی تھی۔ ورنہ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تب بھی نواز شریف سے ملے، نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے تھے تب بھی چل کے عمران خان صاحب کے گھر پر بنی گالا گئے ہیں۔ ایروگنس نہیں تھی وہ والی، نہ نواز شریف میں تھی نہ عمران خان صاحب ملنے سے منع کرتے تھے۔ مگر جب وہ وزیر اعظم بن گئے تو سارے کام مداخلت کر کے ان کے کر دیے جاتے تھے، اتحادی ان کے لیے مینج کر دیے جاتے تھے، میڈیا ان کے لیے مینج کر دیا جاتا تھا، اس لیے وہ ایروگنس آ گئی تھی کہ وہ اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ جب ان کی کرسی بھی جا رہی تھی تو انہوں نے آرمی چیف کو بلایا کہ میرا مسئلہ حل کر دو اور بیچ بچاؤ کرا دو، جس کے بعد وہ مانے کہ جا کے ان کو بتا دو کہ میں اس اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے تیار ہوں، نئے انتخابات کے لیے تیار ہوں۔ 2014 میں بھی نواز شریف صاحب کو اگر کہنا پڑا تھا جب دھرنا چل رہا تھا، وہ بھی اس لیے ہوا کہ بعد میں پتا چلا کہ حقائق یہ نظر آ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے مداخلت تھی۔ تو جب آپ اے پولیٹیکل ہو جائیں گے تبھی یہ سیاسی جماعتیں، چاہے وہ عمران خان ہو یا دوسرے سیاستدان ہوں، اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اپنے مسائل خود ہی حل کرنے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر حل کرنے۔ اس لیے میرا خیال ہے آج کے اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ لازمی ہے۔ مگر دیکھیں، بہت بڑی خبر ہے یہ جو بات بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے تو نہیں کہا کہ امریکہ نے کہا تھا، انہوں نے تو انٹرویو کا کہا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ عمران خان صاحب نے بارہا اپنی تقریروں میں بار بار یہ بات کہی ہے کہ امریکہ کو میں نے انکار کیا ہے، میں انکار نہ کر پاتا اگر میرے بھی بیرون ملک اثاثے ہوتے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ میں نے انٹرویو میں منع کیا ہے، انہوں نے بار بار کہا کہ میں نے امریکہ کو منع کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے بھی اپنے پروگرامز میں یہ بات اٹھائی تھی کہ بھائی آپ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کہہ رہے ہیں کہ اڈے نہیں مانگے، آپ کے فارن منسٹر سے بھی اڈے نہیں مانگے، آپ کی عسکری قیادت سے اگر اڈے نہیں مانگے تو عمران خان صاحب سے تو کسی نے بات ہی نہیں کی ہے، جو بائیڈن نے بات ہی نہیں کی، تو پھر اڈے مانگی کس نے تھے؟ ایک انٹرویو میں سوال ہوا تھا، اس کا آپ نے جواب دیا ہے اور آپ اس کا تاثر یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے امریکہ کو منع کر دیا ہے۔ تو آج یہ بات بتائی گئی ہے کہ امریکہ کی طرف سے اڈے مانگے ہی نہیں گئے تھے۔ اور دیکھیں، یہ ہم سب کو پتا ہے کہ امریکہ کی جو زیادہ ڈیلنگز ہیں، اور کل بھی جو ان کا اسٹیٹمنٹ آیا، وہ پاکستان کی عسکری قیادت سے ہی رہی ہیں پچھلے 20-22 سال میں، زیادہ تر جب سے وہ افغانستان میں آئے تھے۔ تو اگر عسکری قیادت سے اڈے نہیں مانگے گئے تھے تو پھر کس کو عمران خان صاحب منع کر رہے تھے؟ یہ بات ان کی طرف سے کہہ دی گئی ہے کہ نہیں مانگے گئے تھے۔ دوسرا، یہ ابھی بھی عمران خان صاحب نے کیونکہ ٹویٹس کیے ہیں کہ امریکی سازش کے تحت ہوا، دیکھیے ہم نے بہت سارے سابق سفیروں سے بات کی ہے اور بہت سارے ان سے بات کی جو کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ایک نارمل لینگویج ہے کہ جیسے اگر بھارت کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئے گا پاکستان کے حوالے سے تو ہم کہیں گے اور ڈیمارچ کریں گے اور بلائیں گے ان کے سفیر کو یا ڈپلومیٹ کو اور کہیں گے کہ آپ کا یہ بیان پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، اس سے سازش کا عنصر نہیں آتا، یہ ایک اسٹینڈرڈ لینگویج ہے، ایس او پی ہے جس کے ذریعے ہم جواب دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں بتایا گیا ہے۔ اور آج یہ کہہ دینا کہ سازش کا نہ اعلامیے میں ذکر ہے نہ ہی سازش کے آثار نظر آئے اور ڈیمارچ سازش پر نہیں دیے جاتے۔ انہوں نے دوسرے سوال میں یہ کہا کہ جو احتجاج کیا جاتا ہے وہ سازش پر نہیں کیا جاتا، یہ ایک غیر سفارتی زبان استعمال کی گئی تھی اور ملک کے معاملات میں مداخلت تھی اور یہ سفارتی طریقہ ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جو تین باتوں پہ کریٹ کیا تھا، ان تین باتوں کی آج ان کی طرف سے نفی کر دی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب ابھی بھی اپنے بیانیے کو کنٹینیو ضرور رکھیں گے، ان کے جو چاہنے والے ہیں، جو کلٹ فالوئنگ ہے ان کی، شاید ان کی بات پر یقین بھی کریں گے۔ مگر شروع سے یہ بات آ رہی تھی اور بار بار ہم نے بھی پروگرام میں یہ بات کی اور ٹرانسمیشن میں بھی کہ اگر ایک جھوٹ کو بہت سارے لوگ مان رہے ہوں تو وہ سچ نہیں بن جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کوشش ضرور کریں گے کہ اس کو ابھی بھی سچ ثابت کیا جائے، مگر میرا خیال ہے کافی دو ٹوک انداز میں تینوں باتوں کو غلط کہا ہے۔ جی، نصاف حامد میر صاحب ہمارے ساتھ اس نشریات میں شامل ہیں۔ حامد میر صاحب، کیا بیرونی سازش سے متعلق جو بیانیہ سامنے لایا گیا تھا اس کی حیثیت ختم ہو گئی آج؟
فوجی اڈے مانگنے کا امریکہ کی طرف سے اس پر انکار کی جو بیانیہ سامنے رکھا گیا تھا وہ کیا غلط ثابت ہو گیا؟ اور یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپشن دیے گئے تھے سابق وزیر اعظم سے ملاقات میں، وہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی کیا حامد میر صاحب آج؟ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. چلیں، بہت شکر کہ آواز میری آپ کو تک پہنچ کی گئی ہے. دیکھیں، جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے اس میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ تو ان پہ تو ہو گئی گفتگو، لیکن یہ جو غیر ملکی سازش والا معاملہ ہے اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ایک انٹرویو میں ان کو سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے دے گا، تو انہوں نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، ہم فوجی اڈے نہیں دیں گے. اب ساتھ ہی پھر آگے چل کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے وضاحت کر دی کہ امریکہ نے پاکستان سے کبھی فوجی اڈے مانگے ہی نہیں، اس ماضی قریب کے عرصے میں اڈے مانگے ہی نہیں گئے. تو وہ جو سوال تھا وہ بھی مفروضے پہ مبنی تھا، اور جو پرائم منسٹر کا جواب تھا وہ تھا ایبسولوٹلی ناٹ. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اگر فوجی اڈے اس وقت مانگے جاتے یا اب مانگے جائیں گے تو جو بھی جواب ہوگا وزیر اعظم کا تو افواج پاکستان کا جواب بھی وہی ہوگا. تو یہ جو انہوں نے بہت سادگی سے ساری بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی، اس میں اصل جو صورتحال سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یہ جو ایک نیریٹو ہے کہ جی وزیر اعظم عمران خان تھے، ان کے خلاف جو سازش شروع ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا. تو آج پاکستانی فوج کے جو ترجمان ہیں انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم سے تو فوجی اڈے مانگے ہی نہیں گئے. تو ایبسولوٹلی ناٹ والا جو معاملہ تھا اس کا جو نیریٹو بیان کیا گیا وہ بے بنیاد ہے. اور دوسری ساری باتیں جو ہیں وہ شاہزیب صاحب نے کر دی ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ اس پریس کانفرنس میں ایک سوال جو ہے وہ مختلف الفاظ میں 2-3 صحافیوں نے کیا، اور وہ سوال کیا تھا کہ جی ماضی میں بھی جو کچھ سیاستدان تھے انہوں نے افواج پاکستان کی قیادت کے خلاف کچھ باتیں کی تھیں، پی ڈی ایم کی قیادت نے بات کی تھی، جو پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے تھے ان میں باتیں کی جاتی تھی، ان کے خلاف کیا کاروائی ہوئی. اب اس کا جواب جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہی دیا جی کہ کاروائی کرنا تو ہمارا کام نہیں ہے، کاروائی تو حکومت نے کرنی تھی. اب ظاہری بات ہے کہ وہ فوج کے ترجمان ہیں، وہ کسی ماضی کی یا موجودہ حکومت کے ترجمان تو ہے نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو سیاست میں نہیں الجھایا. لیکن جو سوال کرنے والے تھے پتہ نہیں ان کو یہ کیوں یاد نہیں رہا کہ جب سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جو اسلام آباد میں جو اے پی سی ہوئی تھی 26 ستمبر 2020 کو، اس میں انہوں نے جو تقریر کی تھی ویڈیو لنک پر، تو اس تقریر کے بعد پیمرا نے پاکستان میں ان کی تقریریں اور بیانات جو ہیں بین کر دیے تھے، اور آج تک وہ پابندی برقرار ہے. یہ اگر کسی میرے صحافی بھائی کو اگر یاد نہیں ہے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ سوال جو ہے یہ بار بار کیوں کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا انٹرویو نہ میں کر سکتا ہوں، نہ شاہزیب خانزادہ صاحب کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی پرائیویٹ ٹی وی چینل پہ ان کا کوئی بیان نشر ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو اور بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب وہ پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے تھے تو ان دنوں میں ٹی وی چینلز پر مریم نواز کے بیانات، ان کی تقریریں، ان پر پابندی لگا دی گئی تھی. یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان کی تقریریں نہیں دکھائی جاتی تھی. ظاہری بات ہے یہ سارا کچھ اس وقت عمران خان کی حکومت کر رہی تھی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرا ایک انٹرویو فکس تھا مریم نواز سے. میں انٹرویو کے لیے جب روانہ ہونے لگا تو مجھے کہا گیا کہ ان کا انٹرویو نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اس سے پہلے آصف زرداری کا انٹرویو بھی میں نے کر لیا تھا لیکن وہ رکوا دیا گیا اس وقت کی حکومت کی طرف سے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں یہ سوال جو ہے یہ بار بار کیوں دہرایا گیا. تو سوال تو یہ کرنا چاہیے تھا، اگر میں ہوتا وہاں پہ تو میں کیا سوال کرتا؟ میں سوال یہ کرتا کہ کیا جس طرح نواز شریف پر پابندی لگا دی گئی اور نہ ان کا انٹرویو اور نہ ان کی تقریر کسی پاکستان کے ٹی وی چینل پہ نہیں چل سکتی، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے حالیہ دنوں میں پاکستان کی فوج اور عدلیہ کے خلاف تقریریں کی ہیں، کیا ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو نواز شریف کے ساتھ ہوا؟ سوال یہ کرنا چاہیے تھا. لیکن اگین یہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال نہیں بنتا. اب بہتر یہ کہ یہ سوال ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں، یا آپ میرے سے پوچھ لیں، یا میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. جنید صاحب آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے بڑے مؤدبانہ انداز میں سوال کر رہا ہوں کہ جس طرح اے پی سی میں اور پی ڈی ایم کے جلسوں میں نواز شریف کی تقریروں کے بعد نواز شریف پہ پابندی لگا دی گئی، کیا اب عمران خان پر ویسی پابندی لگنی چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ حامد میر صاحب آپ کا اس پر کیا خیال ہے؟
میرا تو خیال یہ ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ادارہ جو ہے اس نے واقعی غلط کام کیا ہے تو پھر آپ اس پہ تنقید کریں، اور اگر کوئی ادارہ غلط کام نہیں کر رہا تو اس پہ تنقید کا جواز نہیں ہے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ورڈکٹ دیا ہے، ایک فیصلہ دیا ہے، اور حکومت وقت اس پہ عمل درآمد نہیں کروا رہی، اور سپریم کورٹ اس پہ عمل درآمد کے لیے آرٹیکل 190 کے تحت اگر کوئی ایکشن کرنے لگتا ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے کیا کیا تھا، میں نے کون سا قانون توڑا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں قانون جو ہے وہ نواز شریف اور عمران خان کے لیے برابر ہونا چاہیے، امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے۔ نئی حکومت جو پاکستان میں قائم ہوئی ہے، اس کی اتحادی جماعت MQM کے رہنما فیصل سبزواری ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں۔ فیصل سبزواری صاحب، آپ کی جماعت نے اس بارے میں بتایا تھا کہ جب عمران خان کراچی میں ملنے آئے MQM کے رہنماؤں سے تو انہوں نے امریکی سازش کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس بیانیے کو لے کر آگر چلے جلسے میں بھی، اور پھر گزشتہ رات بھی انہوں نے بہت زیادہ اس پر تفصیلی بات کی۔ اب افواج پاکستان کے ترجمان کی جانب سے یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ آپ کی اس ساری جو معلومات سامنے آئی ہے اس پر رائے کیا ہے؟ MQM کا موقف کیا ہوگا؟ جی بہت شکریہ جنید۔ میرے خیال میں دیکھیں MQM کا موقف تو درست ثابت ہو رہا ہے نا کہ اگر کوئی ہوتی سازش ایسی کہ امریکہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے اپوزیشن کی جماعتوں کو پیسے دے رہا ہے، یہ بیانیہ بنا رہے ہیں عمران خان صاحب، تو وہ ہمارے سامنے لے کر آتے۔ نہ صرف یہ کہ 9 مارچ کو جب وہ ہمارے پاس آئے، 29 مارچ کو پاکستان کے وزیر دفاع ہمارے پاس آئے، میں موجود تھا اس ملاقات میں، ایک حرف ذکر نہیں کیا کہ ایسا ہو رہا ہے اور آپ نہ جائیے گا، اور نہ ہمیں کچھ دکھایا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، آج جو DGISPR نے کہا ہے، فرینکلی اسپیکنگ میں تو کیا نزاکتیں ہیں مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ کچھ روز پہلے ہو جانا چاہیے تھا میری نظر میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت فوج کے ادارے کو، میرے نہیں علم میں، مجھ خاکسار کے ایک سیاسی کارکن کے، کہ پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پر فوج کو متون کیا گیا ہو، ان کو مغلظات بکی گئی ہوں، ان کے چیف اور ادارے کے حوالے سے اتنی بےہودہ زبان، نہ صرف سوشل میڈیا پہ، نعروں میں، بلکہ بینرز میں۔ میں تو ایسے ہی اپنے PTI کے کوئی دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ میرے بھائی آپ فیس بک اور سوشل میڈیا کے دوست ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے، تو اس کے اوپر جب ہمیں گرفتار کر کے لے جاتے تھے نا، تو اللہ نہ کرے کہ آپ کے پاس وہ سب کچھ ہو کہ جو پاکستان میں ہوتا آیا ہے۔ آج DGISPR نے عمران خان صاحب اور ان کے قریبی رفقا جو پاکستان میں جو انتہائی غیر ذمہ دارانہ صورتحال پیدا کر رہے ہیں، اس بیانیے کو تو ڈھا دیا ہے۔ نہ پاکستان سے اڈے مانگے گئے تھے، یہ بات نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آف پارلیمنٹ میں جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید دونوں موجود تھے، ہم اس میٹنگ میں تھے، میں اس میٹنگ میں موجود تھا ان کیمرہ بریف میں، وہاں بھی یہ بات ہوئی تھی۔ آج پھر کر دی گئی ہے کہ ہم سے اڈے نہیں مانگے گئے تھے۔ نمبر 1 یہ بات جھوٹ تھی جو کہی جا رہی ہے۔ نمبر 2 یہ والی بات کہ امریکہ نے سازش کروائی اپوزیشن کے ساتھ مل کے، آج DGISPR نے اس کو کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے۔ اینڈ آئی وانٹ کہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں حکومت وقت سے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس کو پبلک کیا جائے، اس میں جہاں کوئی بہت زیادہ حساس باتیں ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے ان کو پبلک کیا جائے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح فواد چودھری صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ عمران خان صاحب کی جماعت اب نہیں آئے گی، جو پارلیمنٹری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کا شہباز شریف صاحب نے جس کا اعلان کیا تھا۔ تیسری بات، واضح طور کے اوپر فوج نے جو کیٹیگرائز مینر میں بتا دیا ہے کہ جنرل باجوہ تو کسی ایکسٹینشن کی طرف نہیں جا رہے، نہ ان کو آفر کی جائے تو وہ لیں گے، نہ ان کی خود ڈیمانڈ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ سب کچھ جھوٹ گھڑا گیا ہے۔ کس لیے گھڑا گیا؟ جو بات بنیادی ہے وہ PTI کے دوست نہیں بتاتے اور سمجھاتے۔ جتنی آپ کے لیے 2018 میں مینجمنٹ ہوئی تھی، جتنے آزاد امیدواروں کو ملایا گیا تھا، MQM کو مینج کیا گیا تھا آپ کے کیمپ میں آنے کے لیے، نتائج تبدیل ہوئے تھے بہت سارے حلقوں کے، اس کے باوجود آپ سادہ اکثریت پاکستان کی قومی اسمبلی میں نہیں لے سکے تھے۔ فرام ڈے 1 آپ حکومت نہیں بنا سکتے تھے، وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے، آپ کے ساتھ اتحادی جماعتیں شامل ہوئی۔ قومی اسمبلی میں نمبر چلتا ہے، قومی اسمبلی میں آپ کے پاس نمبر نہیں تھا۔ جب آپ کے پاس سے نمبر کم ہوا
اور اپوزیشن کو یہ اندازہ ہوا کہ آپ کے لیے چیزیں مینج نہیں ہوں گی تو آپ نے جناب شکوہ کرنا شروع کر دیا کہ فوج اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. کون سا کردار ادا کروانا چاہ رہے تھے فوج سے؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میری خواہش ہے کہ عمران صاحب کے ساتھ جو اگر کوئی واقعی میں سنسیئر لوگ موجود ہیں, واقعی میں سمجھدار لوگ موجود ہیں, تو ان کو بتائیں گے کہ آپ کے ان ساری چیزوں پہ پاکستان کو دو چیزوں نے متحد کیا ہوا جنید, آئین نے اور فوج نے. اگر آئین اور فوج دونوں کو روند کر کوئی حکمرانی کے خواب دیکھ رہا ہے تو وہ کسی بھی چیز کا حکمران بن سکتا ہے, ایک بہتر پاکستان کا نہیں بن سکتا. بہت شکریہ. فیصل سسباری ایم کیو ایم کے رہنما بات کر رہے تھے جیو نیوز سے. انہوں نے اپنا واضح موقف سامنے رکھا ہے اور ان کی رائے بھی آپ نے دیکھی. پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما نائب صدر سینیٹر شہری رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہری رحمان صاحبہ, شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے کافی تفصیلی مسلسل گفتگو کی جس وقت سپریم کورٹ میں بھی اہم سماعت جاری تھی امریکی سازش کی حقیقت اور اس کی حیثیت پر, اور عمران خان صاحب ان کے ساتھ ہی اس بیانیے کو مسلسل لے کر چلے ہیں. لیکن آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کہہ دیا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا لفظی استعمال نہیں ہوا, اور ماضی کے جو بیانات تھے اس پر بھی انہوں نے دو ٹوک موقف دے دیا کہ فوجی اڈے کسی سطح پر ان کا مطالبہ ہی نہیں کیا گیا تھا پاکستان سے. شہری رحمان صاحب, سمجھ نہیں آتا کہ بندہ ہنسے یا روئے, کیونکہ یہ سیریس ایشو ہے اور پاکستان کو انہوں نے اور پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی معاملات کو, خارجہ پالیسی کو انہوں نے جس طرح چولہے میں دھکیلا ہے, آگ میں دھکیلا ہے, اب مشکل حالات کے وقت حساس صورتحال کے ہوتے ہوئے مشکل انہوں نے یہ کیا ہے اپنے ایک بیانیہ بنانے کے لیے کہ جی ہم وکٹم ہیں, ہمیں نکالا گیا, ہم وفادار ہیں, باقی سب غدار ہیں. انہوں نے ایک بڑا خوفناک ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے ایک مفروضے پر جو انہوں نے اپنے ذہن میں جما لیا ہے, یا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جھوٹ کی بنیاد پر اتنا لمبا ایک جسے کہتے ہیں نا فیک نیوز ببل بنانے کا, جو یہ فیک نیوز ببل لے کے چل رہے ہیں اور ہر جگہ یہ کہتے پھر رہے ہیں ہر قسم کی باتیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے ایک اور بات انہوں نے کہی جیسے میں ابھی دیکھ رہی تھی, مجھے تو اس پہ دیکھ افسوس سے ہنسی آ رہی تھی کہ جی ہم نے کیا کیا, ایسا کون سا جرم کیا, کون سا قانون توڑا جس کی وجہ سے عدالت کو مداخلت کرنی پڑی. ساری دنیا میں عدالتیں اپنی توہین, اپنے ورڈکٹ کی, اپنے قوانین کی جب توہین دیکھتی ہیں کنٹیمپٹ کو کیسز میں وہ ایکشن لیتی ہیں, چاہے انڈیویجول ہو یا گروپ ہو. پاکستان میں بھی توہین عدالت پہ ایکشن لیا جاتا ہے, بلکہ ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کبھی زیادہ ایکشن لیا جاتا ہے, بٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ از فیئرسلی پروٹیکٹڈ آلویز. آپ نے اتنا بڑا ورڈکٹ اگنور کر رہے ہیں, آپ آئین کو شکن بنے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے اب دھڑلے سے کہہ رہے ہیں بڑے جلسے کو کہ ہم نے کوئی قانون نہیں توڑا, اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا کوئی حقیقت سے, آپ کی ذہنیت کو, آپ کے بیانیے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح یہ نیشنل سیکیورٹی انہوں نے ایک بیانیہ بنا لیا ہے, خط لے کے پھر رہے تھے جس پر انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا, اور ہم سے بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے بھی, آپ نے کیوں نہیں معافی منگوائی, آپ نے کیوں نہیں معافی منگوائی, اگر جیسے پیپلز پارٹی نے منگوائی تھی سلالہ کی شہادتوں کے بعد 7 مہینے ہم نے کارگو لائنز بند رکھی نیٹو کی, ہم نے ہائیسٹ لیول پہ ان سے معافی منگوائی, مگر کوئی غیرت سے سینہ نہیں ٹھوکا, اپنی ڈپلومیسی جاری رکھی. ہم نے شمسی ایئر بیس بند کیا, یہ نہیں کہا ایبسولوٹلی ناٹ, لیکن بند کر دیا, پارلیمان کو بتایا اور بند کر دیا. تو یہ مطلب سی پیک کو ان کو آبجیکشن سے ظاہر ہے ان کو چین سے اور ان کی گروئنگ انفلوئنس پر ہوتے ہیں. زدائی صاحب نے کہا نہیں میں تو آئی ایم گوئنگ اہیڈ. آپ کا کیا خیال تھا ایران پائپ لائن پہ ان کو نہیں تھے آبجیکشن امریکہ کو, وہ میں سفیر تھی, مجھے لے کے گئے تھے پائپ لائن کی انوگریشن پہ. سر میں کلیئر میسج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنے مفاد پہلے دیکھتا ہے. جی بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ بات کرنے کے لیے جیو نیوز سے. حامد میر صاحب, کیا عمران خان صاحب جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کیا جرم کیا جس کی وجہ سے انہیں نکالا گیا, اور جس طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ پر بھی تنقید کی اور اپنے اس سارے بیانیے کو وہ مسلسل لے کر چل رہے تھے, کیا وہ اب ایسا کر سکیں گے آج اتنی واضح حقیقت سامنے آنے کے بعد؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں انہوں نے اپنے منصب کے تقاضوں کو سامنے رکھا ہے, کیونکہ ان کے سامنے آئین کا آرٹیکل 244 بھی ہے. انہوں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ کسی بھی قسم کی جو سیاسی تنازعات ہیں اس میں الجھے بغیر انہوں نے صرف فوج کا جو موقف ہے اس کو ٹیکنیکل طریقے سے بیان کیا ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی اس میں مزید گنجائش موجود ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جو
نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے جو منٹس ہیں ان کو سامنے لانا حکومت کا کام ہے. تو انہوں نے بڑے ملفوف انداز میں بڑی محتاط زبان میں یہ ساری باتیں کی ہیں. بہت سے معاملات جو ہیں وہ ابھی ان پر مزید روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بات انہوں نے کھل کے کہہ دی ہے کہ نہ تو جنرل قمر جاوید باجوہ کی اور نہ ہی DGISI کی 9 اپریل کی رات کو عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی, نہ ہی فوج کوئی پرپوزل جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس لے کے گئی تھی. وزیر اعظم آفس نے آرمی چیف کے ساتھ رابطہ قائم کیا تھا. جس منسٹر کے ذریعے رابطہ قائم کیا تھا مجھے ان کا نام بھی پتا ہے, لیکن کیونکہ اب DGISPR ان کا نام سامنے نہیں دیکھا ہے تو میں بھی ذرا احتیاط کا مظاہرہ کرتا ہوں. تو یہ جو کنٹروورسیز کریٹ کی گئی تھی اور پھر جو غیر ملکی سازش کا بیانیہ ہے تو اس کی بنیاد یہ بنائی گئی حکومت کی طرف سے. وزیر خارجہ نے بھی, شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہی بات کی, سب نے یہی بات کی. ایون قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ بھی یہی بات کرتے رہے کہ جی نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے اس میں ہمارا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو انڈورس کیا گیا. اب انہوں نے یہ بات کھل کے کہہ دی ہے کہ سیکورٹی ایجنسیز نے جو تحقیقات کی تھیں وہ اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس سے شیئر کی گئی تھیں, اور ہماری اطلاع یہی ہے کہ جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا تھا کہ ہمیں اس غیر ملکی سازش کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملا. تو عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ دیکھیں انہوں نے 2 چیزوں کی وجہ سے یہ بیانیہ جو ہے اس کو بلڈ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ 3.5 سال کی جو حکومت ہے اس میں اس کی پرفارمنس کی بنیاد پہ وہ پبلک کے پاس نہیں جا سکتے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ عارف نقوی نام کا جو شخص ہے وہ گرفتار ہے اور کچھ دن میں امریکہ میں اس کے خلاف ایک مقدمے کی کارروائی شروع ہونے والی ہے, اس میں بھی عمران خان صاحب کا نام آئے گا. تو ظاہری بات ہے وہ امریکہ میں کارروائی ہوگی. تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ان دونوں جو معاملات ہیں ان سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ جناب میرے خلاف امریکہ نے سازش کر دی ہے. اب امریکہ کے خلاف سازش ہو گئی ہے تو کیا پاکستان کے سیکورٹی ایجنسیز اور قومی سلامتی کے اداروں کو پتہ نہیں تھا؟ ان کا پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے آج آ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو موقف ہے, ابھی DGISPR نے صرف 2 یا 3 باتیں کی ہیں اور وہ بڑے ملفوف انداز میں بڑی احتیاط سے باتیں کی ہیں. آنے والے دنوں میں کچھ مزید چیزیں سامنے آئیں گی تو پاکستانی عوام کی مزید تسلی ہو جائے گی. بہت شکریہ حامد میر. اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود ہے. احسن اقبال صاحب, کیا اب بھی آپ کی حکومت پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلائے گی, اس میں سروسز چیف کو بلایا جائے گا, بریفنگ ہوگی اس سازشی خط پر یا اب نہیں ہوگی؟ دیکھیے, یہ آج جو DGISPR صاحب کی پریس بریفنگ ہے یہ بڑی اہم ہے اور انہوں نے مسلح افواج کی طرف سے وضاحت کر دی ہے جن کے بارے میں عمران صاحب بار بار کہتے تھے کہ انہوں نے ان کی جو فیک امریکی سازش تھیوری ہے اس کی انڈورسمنٹ کی تھی, اس کی تائید کی تھی. تو آج بہت واضح ہو گیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں کسی قسم کی بیرونی سازش کا ذکر نہیں ہے اور وہ ایک عمران خان صاحب کے ذہن کی اختراع تھی. دوسری اہم بات انہوں نے یہ بھی واضح کر دی ہے کہ امریکہ نے کبھی پاکستان سے اڈے نہیں مانگے, تو جو ایبسلیوٹلی ناٹ کی ایک تھیوری گھڑی گئی تھی وہ بھی ایک جھوٹ اور فکشن ثابت ہوئی. اور تیسری بات جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ان کے اوپر فوج کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا کہ وہ الیکشن کرائیں یا استعفیٰ دیں, تو وہ بھی یہ پتہ لگا کہ یہ بھی خود حکومت کی فرمائش تھی کہ فوج اپوزیشن کے ساتھ ان کا معاملہ طے کروائے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ان کا یہ بیان ہے یہ بہت ساری جو بدگمانیاں پھیلائی گئی تھیں ان کو واضح کرتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک نہایت ہی ذمہ دار عہدے پہ رہنے والی شخصیت نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے قومی اداروں, سیکیورٹی کے اداروں کے حوالے سے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی اور مفادات کے حوالے سے اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی ہے جس کے پاکستان کو بہت دور رس اثرات مرتب ہوں گے اور ان کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. جیو نیوز سے بات کرنے کے لیے سینئر صحافی سلیم صافی صاحب موجود ہے. سلیم صافی صاحب, فوج نے کہہ دیا فوجی اڈے کسی سطح پر مطالبہ کیا نہیں گیا تھا امریکہ کی طرف سے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا لفظ نہیں ہے کوئی, اور جو ملاقات تھی سابق وزیر اعظم سے اس میں اسٹیبلشمنٹ نے کوئی آپشن نہ رکھے اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی آپشنز دیے گئے تھے. تحریک انصاف کے موقف کی اب کیا حیثیت ہوگی اس کے بعد؟ دیکھیے, میں تو آج اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ گزشتہ کئی ماہ سے کئی ایشوز پہ جو ہمارا موقف تھا
آج DGISPR کی پریس کانفرنس سے اس کی تصدیق ہو گئی. مثلاً تھوڑا بہت اس فیلڈ میں میری دلچسپی ہوتی ہے تو میں 6 مہینے سے یہ بات لکھ رہا ہوں, میرے درجن کا عدم ریکارڈ پہ ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ کی بات ایبسلوٹ جھوٹ ہے. نہ امریکیوں نے ان سے اڈے مانگے ہیں, نہ کسی اعلیٰ امریکی عہدیدار کی ان سے ملاقات ہوئی ہے, نہ انہوں نے نہ کی ہے. تو جب چیز مانگی نہیں ہے تو پھر وہ کیسے نہ کر سکتے تھے. دوسرا پھر جو کیبل سے جو سازش انہوں نے نکالی تھی اس کے بارے میں شروع دن سے ہم جیسے طالب علموں کا موقف اور اپنی تصدیق یہ تھی, اپوزیشن کو جانے دیجیے, ان کا اپنا موقف تھا کہ اس طرح کے کیبل ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں, اور اگر چین اور دوست ممالک کے کیبل اس طرح سامنے لائے جائے تو شاید اس میں ان کی زیادہ فریادیں ہوں گی عمران خان کی حکومت کے بارے میں. تو ایک تو آج DGISPR کی بات سے اس کی بھی تصدیق ہو گئی. تیسرا جو کیبنٹ کمیٹی یا نیشنل سیکیورٹی کی غلط انٹرپریٹیشن یہ کر رہے تھے اپنے مضمون سیاسی مقاصد کے لیے, تو اس کی بھی آج DGISPR صاحب نے ریکارڈ اس حوالے سے درست کر دیا. لیکن جس چیز کا ہمیں افسوس ہو رہا ہے وہ یہ اس بات کا ہو رہا ہے کہ اپنے مضمون سیاسی مقاصد کے لیے اور سیاست اور حکمرانی دونوں میں ناکامی کے بعد عمران خان صاحب کے ایما پہ گزشتہ چند روز کے دوران جو غلیظ کیمپین چلایا گیا, تو میرے خیال میں وہ کسی دشمن ملک سے بھی اس کی توقع نہیں کی جا سکتی. اور میں شروع میں کہا کرتا تھا کہ عمران خان صاحب زرداری اور نواز شریف کو ان سے بخشوا دیں گے, لیکن انہوں نے PTM جیسی تنظیموں کو بھی بخشوا دیا. یہ 2-3 دن میں انہوں نے جو کچھ کیا کہ جھوٹ پہ بیانیہ بناؤ, پھر اس کے نتیجے میں اپنے اداروں کو ملائن کرو. اور یہ سب سے ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ موقع آیا ہے کہ فوج آئین کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتی ہے, جمہوریت کے ساتھ کھڑی رہنا چاہتی ہے, وہ غیر جانبدار پولیٹیکل رہنا چاہتی ہے. اور عمران خان کا شکوہ یہ ہے کہ تم لوگ میرے خاطر ماضی کی طرح غیر آئینی کام کیوں نہیں کر رہے ہو, اور جب وہ غیر آئینی کام نہیں کر رہے تو اس کے بعد وہ ملک کی سیکیورٹی سے کھیل رہے ہیں اور ملک کی سیکیورٹی کے اداروں پہ. ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں, کل میری معلومات کے مطابق 4 وزیروں اور مشیروں نے جو اس کے سابق تھے, انہوں نے دن بھر عمران خان کی منت کی تھی کہ وہ پشاور کے جلسے میں یہ جو غلیظ کیمپین ہے سیکیورٹی کے ادارے اس کی مذمت کریں. لیکن عمران خان صاحب نے ادھر مذمت نہیں کی, ادھر اس نے سوشل میڈیا کی طاقت کی بات کی, اور الٹا اس طرح لگتا ہے کہ ان کو عدلیہ کی طرف بھی متوجہ کیا. تو بہرحال یہ بات خوش آئند ہے کہ فوج آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے, فوج ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہے, اور فوج قانون کی بالادستی چاہتی ہے. ٹھیک. شاہزیب صاحب, کیا تحریک انصاف جس بیانیے کو بار بار سامنے رکھ رہی تھی, عمران خان صاحب سمیت ان کے جماعت کے دوسرے لوگ, کیا وہ اس چیز کو سامنے رکھ سکیں گے آج کے دن کے بعد؟ میرا خیال عمران خان صاحب تو اس بیانی کے ساتھ آگے بڑھیں گے, وہ اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی ifs اینڈ بٹس نکال لیں گے. حالانکہ جو DGISPR کا بیان ہے وہ بغیر ifs اینڈ بٹس کے ہے, بڑا کیٹیگوریکل بیان ان کی طرف سے آیا ہے. مگر وہ پھر بھی, اور میں جو فیصل سبزواری صاحب کہہ رہے تھے, ہم نے بھی پچھلے دنوں جب ٹرانسمیشن ہوئی تھی یہ بات کی تھی کہ دیر ہو رہی ہے. اگر ایک بات غلط ہے اور پاکستان کے عسکری اداروں کو استعمال کر کے عمران خان صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں اور ایک مکمل طور پر جھوٹ کی بنیاد پر بیانیاں بنا رہے ہیں, تو جلد آنا چاہیے تھا, وجہ اس کے کہ ذرائع کے تحت یہ بات آتی. بارہا جو مختلف سابق سفیر ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نارمل ہوتا ہے جب آپ کسی سے احتجاج کرتے ہیں کہ پاکستان کے یا کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں. جب بھی بھارت کے حوالے سے کوئی کشمیر میں بیان آئے تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ جی ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں. جب بھی پاکستان کے حوالے سے کوئی بیان آئے تو پاکستان بھی یہ کہتا ہے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں. تو یہی بات تھی. میرا خیال ہے پہلے اس کا ڈینائل آنا چاہیے تھا, مگر عمران خان صاحب نے مسئلہ یہ نہیں ہے صرف کہ ایک بیانیہ بنایا جو جھوٹ پر مبنی تھا. انہوں نے دیکھے پاکستان کے لیے پاکستان کے جو تعلقات ہیں مختلف ممالک سے انہیں بھی خطرے میں ڈال دیا ہے. امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو خطرے میں ڈالا, امریکہ کا انفلوئنس ہے یورپی یونین پر, ان کے ساتھ تعلقات کو خطرے میں ڈالا. عملی طور پر کوئی اقدام نہیں کیا ہے, پریکٹیکلی ان کی طرف سے کچھ نہیں کیا گیا ہے. نہ روس سے کوئی سستا تیل خریدا, نہ معیشت کو کوئی فائدہ ہوا, نہ CPEC کو آگے بڑھا پائے. بیانات صرف دیے ہیں. بیان بھی ہے کہ میں نے امریکہ کو منع کر دیا کہ بیسس نہیں دیں گے. آج DGISPR کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو مانگا ہی نہیں تھا. صرف ایک انٹرویو کے بیان کو اور انٹرویو کے انکار کو انہوں نے امریکہ کو آفیشیلی انکار کے طور پر پیش کر دیا.
پھر ایک جو بات تھی کہ جی ڈیمارچ کریں گے اس کو ایک سازش کے طور پر پیش کر دیا، آج بتا دیا کہ نہیں جی کوئی ایسی سازش نہیں ہے، اور اگر سازش ہوتی ہے تو کیا پاکستان کے عسکری اداروں کو نہیں پتہ چلتا؟ اور کل انہوں نے تقریر میں ججز کے اوپر سوال اٹھا دیا کہ میں نے کیا گناہ کیا تھا، میں نے کیا کوئی قانون توڑا ہے؟ نہیں سر، آپ کے ڈپٹی اسپیکر نے آئین توڑا ہے، آپ کے کہنے پر توڑا ہے۔ اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو آپ کے اسپیکر اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے، انہوں نے آئین اور قانون سے وفاداری کے بجائے آپ کے ساتھ وفاداری کو چنا۔ یہ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا تھا جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کون سا قانون توڑا ہے؟ اور انہی ججز پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے آپ کو صادق الامین قرار دیا تھا، جیسے اعجاز الاحسن صاحب موجود تھے، جیسے اعجاز الاحسن صاحب نے اور چیف جسٹس نے جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ اس بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے تا حیات نااہلی کا فیصلہ دیا کہ جو 62(1)(f) کے تحت، جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب اب سیاست میں نہیں آ سکتے ہیں۔ انہی ججز پر آپ سوال اٹھا رہے ہیں، انہی ججز کو بنیاد بنا کر آپ نے 2018 کا الیکشن لڑا ہے کہ یہ کتنے عظیم جج ہیں، مجھے 10 ارب روپے آفر ہوئے تھے، ان ججز کو کیا کیا آفر نہیں ہوا ہوگا، مگر یہ نہیں بکے، یہ کھڑے رہے اپنے پرنسپلز کے ساتھ۔ کل آپ جلسے میں تقریر کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا قانون توڑا ہے، حالانکہ آپ نے آئین توڑوایا اپنے ڈپٹی اسپیکر سے، اور ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کل پرسوں ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے سامنے مراسلہ اس وقت آیا جب اسپیکر صاحب نے ریزائن دیا، اس کے بعد میں نے مراسلہ پڑھا۔ یعنی کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دے دی تھی، جس کی بنیاد پر عدم اعتماد مسترد کر دی تھی، جس کو سپریم کورٹ نے کہا غیر آئینی ہے، وہ ڈپٹی اسپیکر نے مراسلہ پڑھے بغیر دے دی تھی۔ اور یہ کہتے ہیں عدالت وہ مراسلہ تو مانگ لیتی، مراسلہ کیسے مانگ لیتی؟ آپ نے تو جانے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا ہے، نہ ڈپٹی اسپیکر نے دیکھا تھا، انہوں نے بغیر دیکھے اس پر ایک غیر آئینی کام کر دیا، تو عدالت کیسے دیکھ لیتی؟ اور عسکری قیادت کہہ رہی ہے کہ کوئی سازش کی بات ہی نہیں ہے، ظاہر انہوں نے تو سارے معاملات دیکھے ہیں، عسکری قیادت نے تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں وہ پورا مراسلہ بھی دیکھا ہوگا، مراسلہ دیکھنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کوئی سازش نہیں تھی، ایک ڈپلومیٹک لینگویج نہیں تھی، اور سفارتی طریقہ یہی ہے کہ ڈیمارچ کیا جائے، وہی ہم نے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ارشاد بھٹی صاحب، ججز میں وہ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو صادق الامین قرار دیا، ججز میں وہ ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی کا فیصلہ کیا۔ فوج یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی سازش کا ذکر نہیں ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں، اڈے کبھی امریکہ نے مانگے نہیں تھے، تو عمران خان صاحب ان کی جماعت کے بیانیے میں بچا کیا ہے اب اس کے بعد؟ دیکھیے، پہلے 2 چھوٹی چھوٹی باتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فوج، بہت خوشی کی بات ہے کہ فوج آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب میری دعا ہے کہ ہمارے سیاستدان بھی آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ کھڑے نہیں ہوتے، یہ جب بھی کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے لیفٹ رائٹ ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ فوج ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہے۔ اب میں اپنے سارے سیاستدانوں سے کہوں گا کہ وہ بھی ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کریں اور مانیں کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں اور اس قوم سے معافی مانگیں۔ دوسری بات آپ نے کی، یہ سیاست ہے۔ کل یہی سپریم کورٹ نواز شریف صاحب کو بری لگ رہی تھی، آج عمران خان صاحب کو بری لگ رہی ہے۔ کل الیکشن کمیشن نواز شریف صاحب کو اچھا لگ رہا تھا، آج عمران خان صاحب کو وہی الیکشن کمیشن برا لگ رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو کل اچھا لگ رہا تھا۔ نیب وہ پیپلز پارٹی نون کو اچھا لگ رہا تھا، عمران خان صاحب کو برا لگ رہا تھا، اب عمران خان صاحب کو اچھا لگ رہا ہے، ان کو برا لگ رہا ہے۔ یہی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں نواز شریف صاحب کیا فرماتے تھے اور اپوزیشن کیا فرماتے ہیں اور آج کیا فرماتے ہیں، اور عمران خان صاحب کل کیا فرماتے تھے اور آج کیا فرماتے ہیں۔ یہی جاوید اقبال چیئرمین نیب کس نے لگایا اور پھر کون کیا باتیں کرتا اور آج کیا ہوا، اور فوج کے رول پر کل اپوزیشن کیا کہتی تھی، آج کیا کہتی ہے، اور کل عمران خان صاحب کیا کہتے تھے اور آج کیا کہتے ہیں۔ تو یہ تو سیاست، اس کو چھوڑیں۔ بات ہے سازش۔ اب یہ ہے کہ سازش نہیں ہوئی، یہ اہم بات ہے۔ دیکھیے سازش، یہ اس میں بڑا ڈینجرس اسپیکٹ ہے، اس میں یہ سیریس بات ہے۔ مطلب کہ سازش میں اپوزیشن شامل ہے، مطلب کہ سازش میں عدلیہ شامل ہے، مطلب کہ سازش میں فوج شامل ہے امریکہ کی سازش میں، مطلب کہ یہ ساروں نے مل کر نکالا ہے، تو جو کہ نہیں سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ تیسری جو اس سے زیادہ بات اہم ہے وہ ہے گھر گھر تقسیم، گھر گھر نفرت، بہت نفرت پھیل گئی ہے، بہت پولرائزڈ ہو گئی ہے سوسائٹی۔ اب اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا سیاست کو سیاست تک رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب گلی محلوں میں گریبان پکڑے جا رہے ہیں، ہوٹلوں مختلف جگہوں پر ایک دوسرے سے مارا پیٹی ہو رہی ہے، اور یہ چیز آگے بڑھے گی۔ یہ جلسے، جو جلوس اور ریلیاں، یہ احتجاج، یہ سارا کچھ، تو یہ ساروں کو مل کے بیٹھ کے سیاست کو ایک حد تک ایک ریڈ لائن کے اندر رہ کے کرنا ہوگا۔ اس ملک پر رحم کریں، پاکستان پر رحم کریں، اور پاکستان ان چیزوں کا
متحمل نہیں ہو سکتا. متحمل نہیں ہو سکتا. شہزاد، آپ نے یہ بات کی تھی کہ ماضی میں جب بیانات دیے گئے اس پر بھی سوال ہوا اور اس پر ڈی جی ایس پی نے جواب بھی دیا. حامد میر صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ ماضی میں جس نے اداروں کے خلاف بات کی، جس نے سپریم کورٹ کے خلاف بات کی، ان پہ توہین عدالت کی کارروائی ہوئی، وہ نااہل ہو گئے، یا پھر اگر ان کے بیانات و تقریریں ایسی تھی تو ان پر آئین اور قانون پر عمل کرتے ہوئے ان پر پابندیاں لگا دی گئیں. تو یہ فرق تو بہت واضح ہے. اس وقت کیا ہوا اور اب کیا کچھ نہیں ہو رہا ان شخصیات کے خلاف، یا اس تحریک انصاف کے بیانیے کے خلاف، یا اس رہنما کے خلاف جو ایسی سب باتیں کر رہے ہیں پر ان کے خلاف کوئی ایکشن، کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے اب تک؟ جنید، ایک تو مجھے لگتا ہے کہ پیمرا نے ایک جو سہارا لیا تھا وہ اس بات کا بھی لیا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ کنوکٹڈ ہے، وہ باہر ہے، عدالتوں کے بلانے پر نہیں آ رہے، وہ جو ہے مفرور ہے، اور اسی لیے میرے خیال سے پیمرا نے اس بات کا سہارا لیا تھا. وہی اسحاق ڈار صاحب کے کیس میں بھی اپلائی ہوا تھا. لیکن دوسری بات یہ بالکل میر صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو ہے نام لے کر کال آؤٹ کیا گیا تھا، چاہے وہ جنرل باجوہ ہو یا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس ہو، نام لے کر کیا تھا. اگر اس وقت آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے کسی شخصیت کا نام نہیں لیا ہے، نہ انہوں نے فوج کے حوالے سے ڈائریکٹلی کوئی بات کی ہے. وہ تو الٹا تعریفیں کر رہے ہیں، اپنی جو صحافیوں کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بھی تعریفیں کر رہے ہیں، پبلکلی بھی آ کے تعریفیں کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک بہرحال کیمپین چل رہی ہے جو بڑی خطرناک ہے. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کسی شخصیت کا نام نہیں لیا ہے، کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس کی وہ بات نہیں کر رہے جس طریقے سے نواز شریف کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے تنقید نہیں کر رہے ہیں. وہ بڑا ایک ٹیکٹفلی بات کر رہے ہیں. وہ جب یہ کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اعلامیہ ہے جس میں کانسپریسی ثابت ہو چکی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کیبل تھا جس میں باقاعدہ رجیم چینج کی بات کی گئی تھی، اور میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، لیکن نہ کوئی ملک میں سیاسی جماعت اس پہ کھڑی ہوتی ہے، نہ عدلیہ اس کا نوٹس لیتی ہے، نہ ہماری پاک فوج اس کا نوٹس لے رہی ہے. یعنی کہ ایک بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، رجیم چینج کی کوشش ہو رہی ہے، اور میرے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا. تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کے جب آپ بیانیہ بناتے ہیں تو اس سے ایک تشویش ادارے میں ہوتی ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر ہم پہ یہ الزام لگے گا کہ ایک نیشنل رجیم چینج کی کوشش ہو رہی ہے اور ہم اس پر بات نہیں کر رہے اور صرف ایک سیاسی جماعت اس پر آواز اٹھا رہی ہے، تو اس کا مطلب آپ ہمیں ایک قسم سے ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ڈائریکٹلی وہ بے شک نام نہ لے رہے ہوں فوجی قیادت کا، جس طرح نواز شریف صاحب بار بار لیتے تھے اور اس کے بعد پیمرا نے ان پہ پابندی لگائی، لیکن وہ یہ اپنے بیانیے سے ضرور ثابت کر رہے ہیں کہ میرے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں ہو، عدالت ہو یا پاک فوج ہو، وہ اس رجیم چینج پر خاموش ہے، جو کہ بڑا خطرناک ایک بیانیہ ہے اور مزید بن سکتا ہے. اب سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھیں، آج جو ایک پریس بریفنگ کی گئی اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا پہ پچھلے جس طرح کیمپین چل رہی ہے پچھلے 2-3 دنوں سے، اور اچھی بات یہ پھر میں کہوں گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آپ تنقید کریں اور تنقید آپ کا حق ہے، لیکن ملیشیس کیمپینز نہ چلائیں. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ تو آرگینک ایشوز ہیں، آرگینک ہے، لوگوں کا غصہ ہے، شاید ان کی من پسند جماعت چلی گئی ہو اس لیے ان کا غصہ ہو، لیکن پھر اس میں ایکسٹرنل فورسز اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں، اور وہ جو آپ کا ٹرینڈ ہوتا ہے یا جو بھی سوشل میڈیا کیمپین ہوتی ہے وہ ملٹیپلائی ہوتی ہے. تو وہ ایک منفی جو ہے obviously تاثر پاکستان کا بھی جاتا ہے، پاک فوج کا جو رینک اینڈ فائل میں ایک ان کا مرال ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے. تو یہ اب سوال بڑا اہم ہے کہ آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد کیا جو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو کیمپین چل رہی تھی اس میں کمی آئے گی، اس میں اضافہ ہوگا، یہ یٹ ٹو بی سین. لیکن اس میں میرے خیال سے عمران خان صاحب کی اور ان کی قیادت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ پچھلے 2-3 سال تک دیکھتے رہے ہیں وہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تھے کہ جب بھی پاک فوج کے حوالے سے کوئی بات ہوتی تھی وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تھے، اور جو کرٹیسائز کر رہے ہوتے تھے ان کے حوالے سے وہ باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے بتاتے تھے یہ ٹرینڈ کہاں سے چل رہے ہیں. اور تھوڑا ذمہ داری کا مظاہرہ یہ کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو، ان کی جماعت کو، کہ جو ملیشیس کیمپین ہے وہ نہ چلائیں. ہاں یہ خود ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ تنقید کریں، تو جہاں آپ کو ان کا سیاسی کردار نظر آتا ہے وہاں پہ تنقید بجا ہے. اس کا مطلب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ڈومین میں رہ کے بات کریں گے.